بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصدن بلا کسی قصدن قاد کے اوپر جزم بولے تو اچھا لکھ رہی ہوگی، ویسے پڑھ کے بھی آئے ہیں آپ اگر دھیان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصدن بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان کا افطار کر دیں نہ رکھ. غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. غیر رمضان کا فائدہ، بعض علماء کا مذہب علماء نہیں علماء علماء بعض علماء کا مذہب جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ بنا اس حدیث کے بنا بولے اس حدیث کے بنا پر بنا پر بولے تو اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے، اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے چلیے. اس حدیث کے بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی. چاہے عمر بھر روزے رکھتا رہے، مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر یہ ہیں مطلب اس طرح کی، اس حدیث سے اس طرح کی دلیل پکڑنے والے چند لوگ ہیں. ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور کچھ علماء بھی ہیں جن کا کہنا ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ اگر ایک روزہ رمضان کا بغیر عذر کے چھوڑ دیا تو اس کی قضا عمر بھر بھی روزہ رکھ لو مگر ہو نہیں. چلیے. مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ باقی سب جمہور بولے تو باقی سب جمہور سب کے سب زیادہ تر صحابہ کرام اور امت کے زیادہ تر علماء سبھی علماء کرام مگر جمہور فقہا کا کہنا یہ ہے. مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی. اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزہ کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. یہ وغیرہ آپ اس کی تفصیل وہاں بھی پڑھی آئے دینی تعلیم الاسلام میں، پھر اس کے بعد بہشتی زیور. چلیے. البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی. اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی کہ جو رمضان شریف میں روزے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں جیسا کہ اس زمانے کے بعض فساق کے حال. فساق یہ لفظ ہے سین کی فاسق کی جمع ہے گنہگار بولے تو لکھ رہا ہوگا، فساق کا معنی لکھا ہوا ہے. لکھ تو رہے رے. یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں جیسا کہ اس زمانے کے بعد مطلب ہمارے زمانے کی بات ہو رہی ہے. یہ سب کچھ اس
یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعد فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ یہ سب کچھ اس حالت میں روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ رکن بولے تو اٹوٹ حصہ، جس کے بغیر وہ چیز پوری نہ ہو، جیسے کہ چائے ہے، چائے کے اٹوٹ حصے پانی پانی بغیر دودھ کے بن جاتا، اسے چائے کہتے ہیں، وہ آپ کا ہے چائے کی پتی، چینی اور یہ سب مزے کی چیزیں ہیں، چولہا، آگ، مطلب تو یہ چیزیں کیا ہے، ضروری ہے، ان کے بغیر ادرک نہیں ہوگی تو چائے بن جائے گی، نمک نہیں ہوگا تو بھی چائے بن جائے گی، لیکن یہ 3-4 چیزیں ہیں جو بالکل ضروری ہیں، تو ایسی ضروری چیزوں کو کہ جن کے بغیر وہ چیز ادھوری رہے، بن نہ سکے، اس کو رکن کہتے ہیں، اس کو شرط کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اب پڑھیں گے رکن چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام۔ توحید سمجھتے ہیں؟ توحید ایک عقیدہ ہے، پوچھے کوئی توحید کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانے، یہ جواب نہیں، توحید کیا ہے، عقیدہ، عقیدہ کیا ہے، اللہ کو ایک، اب بولے وحدانیت، توحید، ٹھیک ہے، رسالت جانتے ہیں، رسالت نہیں جانتے، رسالت نہیں جانتے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، رسالت مسلمانوں کا ایک عقیدہ، کیا لکھے، کاپی رکھو نا لکھنے کی، لکھنے کا شوق ہے تو اچھا ہے بھائی، اس شوق کو ہم سلام کرتے ہیں، مگر کتاب میں نہیں۔ رسالت عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اس کو کہتے ہیں رسالت، اور اس کے بارے میں اور جتنے عقیدے ہیں وہ سب لفظ رسالت میں آ گئے، اللہ کو ایک ماننے سے متعلق، اللہ سے متعلق جتنے بھی عقیدے ہیں وہ لفظ توحید میں آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جتنی بھی باتیں اور عقیدے ہیں وہ لفظ رسالت بولا گیا تو اس میں سب کچھ آ گیا۔ اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان پانچوں میں سے کسی ایک کے بھی کرنے والے نہیں، سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائے مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں مل رہا ہے، نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے، کلمہ شہادت اور نماز روزہ، کلمہ، نماز اور روزہ، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، کلمہ شہادت نہیں، کلمہ شہادت۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے، ہمارے یہاں نہیں، جہاں مسلم کنٹریز ہیں وہاں کی بات ہے، تم سوچے کہیں، ہاں چلو، مردم شماری جن گننا، مردم شماری یعنی جن گننا،
لوگوں کی گنتی جو ہوتی ہے کتنے لوگ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، تیرا ماتھا گاڑ دوں گا کوئی سے جان رکھیے۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، یعنی جو اتنی سخت روایات ہے کہ بھئی 3 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، جو ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اور ان تینوں میں سے ایک ہے روزہ، ان تینوں میں سے ایک ہے روزہ، ان تینوں میں سے ایک ہے روزہ۔ تو اسلام کی بنیاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے ذریعے بتائی جا رہی ہے کہ 3 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ، نماز اور روزہ۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو کوئی چھوڑے، لفظ یہ نہیں ہے نہ مانے، چھوڑے، نہ ماننے میں چھوڑنے میں فرق ہے، جیسے کہ ہم مانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے لیکن چھوڑ رہے ہیں، تو وہ چھوڑنا تو ہے لیکن مان رہے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ یہ نہیں ہے کہ جو شخص ان میں سے ایک کو بھی نہ مانے وہ کافر، بلکہ تو بڑی سخت حدیث ہو گئی نا کہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے، فلنگ لیس کلاس چل رہی ہے، مطلب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اتنی سخت بات آ گئی کہ بھئی 3 چیزوں پر اسلام کی بنیاد آئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ذریعے سے کہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، ان 3 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑے، لفظ یہ نہیں ہے نہ مانے، چھوڑتا تو بھلے ہی رہے لیکن مان رہا ہے کافر نہیں ہے، ایک مطلب تو یہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں لفظ ہے چھوڑے، چاہے وہ خوب مانتا رہا ہے لیکن ہے چھوڑ رہا، کیا کر رہا وہ چھوڑ رہا، تو کافر۔ بڑی سخت حدیث ہوئی کہ نہیں ہوئی، آدھے سے زیادہ محلہ کافروں کا ہو گیا اس حدیث کے مطابق۔ ارے کلمے کی بات نہ ہے رہی، یہاں روزے کی بات ہو رہی، پڑھنا چھوڑ دے، زبان سے اقرار چھوڑ دے، زبان سے بولنا چھوڑ دیں، ایسے ہی روزہ رکھنا چھوڑ دیں تو وہ کافر ہو گیا، تو گھر میں سارے ہی کافر ہو گئے اس حدیث کے مطابق۔ یہ کوئی نہ ایک آدھ تو روزہ تو ڈنڈی مار ہی لیتے ہیں، ایک آدھ روزے کی ڈنڈی تو بہت مار لئی ہے، تو اب کیا ہوا، بڑی سخت حدیث ہوئی کہ نہیں ہوئی یا کچھ نہیں آ رہا سمجھ میں، برتن بند کرتا ہوں کتاب۔ تو بڑی سخت حدیث ہو گئی، تو اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں جو بڑی سخت ہیں اور جس میں صاف کہا گیا کہ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے، تو اس طرح کی حدیثوں کو علماء نے انکار کے ساتھ مقید کیا ہے، یا مطلب وجہ بتائیے کہ بھئی ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یوں، تو خیر کچھ بھی ہے تو چھوڑ دے وہ کافر ہے، اور پھر آگے کیا ہے، اس کا خون کر دینا یہاں نہیں، ان دیشوں میں ہوگا یہ کام جہاں کا سنویدھان قرآن و حدیث کے علماء نے ان جیسی روایت کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل یعنی کوئی اور مطلب نکالا ہو اور کوئی بات بتائی ہو سمجھائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں، مطلب اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئی ہیں، فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے عذاب سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کہ موت سے کسی کو مرنا مرنا بالکل نہیں، ہاں کہاں مرنا، مرنا لگ تو نہیں رہا تمہیں دیکھ کے کہ مرنا، کیونکہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، مطلب جس چیز کا یقین ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ ڈبیا ہے زہر کی، پینا تو بڑی بات ہے، اگر اس کو چھو لیا تب بھی اثر ہو جائے گا، کوئی 6 مہینے ہو جائے گا، کوئی چیز ہے جس کا نقصان، جس سے نقصان ہونے کا ہمیں علم کیا ہے،
ارے کیا ہے؟ کیا ہے؟ علم ہے، پتا ہے، جانکاری صاحب پکڑنا تو بڑی بات ہے، چھو بھی مت جانا، جیسے کہ کورونا، جیسے کہ کیا ہوا تھا ہیں؟ یقین ہو جائے کہ اس کام کے کرنے سے جان چلی جائے گی، اور وہ یقین ہو رہا ہے دنیا کے کسی انسان کے کہنے سے، نہ تو اللہ نے کہی، نہ حدیث میں وہ بات آئی، صحیح بیٹھ لینا، جگہ نہ رہی تو اتنا جائے تو بیٹھو، صحیح تھوڑا سا سرک جاؤ، یا اتنا جب کیا کہہ رہا ڈسٹرب، ہاں مطلب ہمیں علم ہوا، جانکاری ہوئی، پتا چلا کہ فلاں کام اگر کیا، مطلب دھولپور جانا ہے، اور اگر اس روڈ سے گئے تو وہاں لٹیرے بیٹھے ہیں، پیسے لوٹ لیتے ہیں، گاڑیاں لوٹ لیتے ہیں، اور لاسٹ میں گولی اور مارتے ہیں، تاکہ کوئی ثبوت، کسی انسان نے کہی ہے یہ بات، کسی انسان نے کہی ہے، قرآن کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات نہیں، مگر اس پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہمت بڑھ جائے کسی کی ادھر سے جائے، وہ ادھر سے جائے گا، سیفوں میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی کورونا کو لے لو، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اگر جسے کورونا ہوا ہے اسے ہو گیا، تو آپ کو بھی ہونا ہے، تو شوہر نے بیوی کو بند کر دیا، بیوی نے شوہر کو، اگر کورونا ہوا ہے، وہ ماں باپ جو اولاد کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں، ان ماں باپ نے بھی ایسی اولاد سے دوری بنا لی جنہیں اور حوالے کر دیا، کس کے؟ ڈاکٹر کے حوالے کر دیا، تم دیکھ لو ویسا، دیکھ بھی نہ جا رہے، حتیٰ کہ موت ہو رہی ہے تو موت کے بعد بھی نہیں جا رہے، کیا پتا ہم نے ان کو چھو لیا تو تو یہ دنیا کے لوگوں کی بات پر اتنا بھروسہ ہے، مانتے نہیں، بھروسہ، بھروسہ ٹاپ لیول کی چیز ہوتی ہے، ماننا الگ چیز ہوتا ہے، وہ مثال یاد آ رہی ہے، مسجد کی چھت، عابر بھائی کی چھت، دوری والی، وہ ناٹک والا، ہاں، تو نیچے کھڑے سبھی لوگوں کو کیا ہے؟ بھروسہ ہے کہ بھئی نہیں مانتے ہیں، وہ بھروسہ نہیں ہے، مانتے ہیں، وہ سرکس دکھانے والا جب سرکس دکھا رہا ہوتا ہے وہ رسی پہ چلتا ہے، مسجد کی چھت، اور دونوں چھت میں رسی باندھ لی، اور ادھر سے وہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر گیا اور واپس آیا، اب ہم نے مارے خوشی کے تالیاں بجا دی، سیٹیاں بجا دی، اور کسی نے تو حد پار کر دی، خیر تو اس کو شاباشی حوصلہ افزائی کرنے میں، تو اب ہم نے دیکھ لیا آنکھوں سے کہ یہ بندہ پار، تو دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، بجھا بھی ہے، سب کچھ ہو گیا، اب وہ کہے کہ بھئی آپ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہاں جبھی تو تالیاں بجائیے، اب ہم مانتے ہیں کہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہے، آپ میں اس چیز کا ٹیلنٹ ہے، تو کہ صاحب آپ مانتے ہیں کہ بالکل مانتے ہیں، تو ایسا کرو تو تم میں سے کوئی ایک اپنا بچہ بھیج دیں، ہمیں اپنے کندھے پہ بٹھا کے مسجد سے صابر بھائی کی چھت، صابر بھائی کے کوئی نہیں بھیجے، کوئی نہیں بھیجے گا، کیوں؟ بھروسہ نہیں، یہی اصل ایمان ہے، کیا ہے؟ اس ایمان کو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ سے مانگا کرو، نمازوں کے بعد، تہجد کے بعد، تہجد بہترین ماننے میں چلی جاتی ہے، خیر تو ہم تھے کہ دنیا کے لوگوں کی بات پر، نفع یا نقصان کی بات پر ہمیں بھروسہ ہو، ماننا نہیں، بھروسہ ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لفظ بھروسہ کے پیچھے میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے پیچھے کا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیکن اللہ کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہو جائے گا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات آئی ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا مطلب یہ بات کس پر کہی تھی؟ میں نے کہا پوچھا آپ سے کہ بھئی پتہ ہے موت آنی ہے؟ کون سی لائن میں تھا؟ موت سے کسی کو چارہ نہیں، مطلب جانا ہے سب کو۔ میں نے پوچھا جانا ہے کہ ہاں بالکل کہ بالکل۔ پھر میں نے کہا لگتا تو جسے یقین ہے کہ کورونا کا جو پیشنٹ ہے، بیمار ہے، مریض ہے، اس کے چھونے سے تو اسے دیکھ کر بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہڑبڑی میں کیوں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں سوال اگر پتہ نہیں ہے، ذہنوں میں سوال ہوتا ہے بھیا کیا بات، یہ ماسک اور یہ اور ہاتھوں میں یہ اور یہ سینیٹائزر اور یہ ہے کیا؟ پھر وہ کہتا ہے کہ صاحب ایسا ایسا، تو دیکھ کے محسوس کر لیتے ہیں ہم کسی کے بھروسے کو۔ یہ اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، وہ چہرے بتا دیتے ہیں بھائی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کتاب کے 1000 پنوں سے زیادہ چہروں پر لکھا پڑھنے والا ہو سمجھنے والا۔ خیر تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جس انسان کو اس بات کا پتہ ہے کہ پیسے کمائیں گے، پتہ ہے نہیں بھروسہ ہے، تو ہی زندگی گزری، تو یہ چیز اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب محسوس ہو جاتا ہے دیکھ کے، وہ رات اور دن ایک کرا رکھے، تو اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کے دل میں پیسہ کمانے کی فکر بڑی سوار ہے، دیکھ کے محسوس ہو جاتا ہے۔ اب میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی مرنا ہے کہ ہاں سب مرنا ہے، پھر میں نے کہا موت آنی ہے کہ ہاں آنی ہے، لگ تو نہیں رہا، یہ ہے مطلب لگ تو نہیں۔ دنیا کمانے والے کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیسہ کما رہا ہے، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب میں پیسہ کما رہا، تو مرنا ہے، میں نے پوچھا کہ مرنا ہے کہ بالکل، میں نے کہا لگ تو نہیں، مطلب لگ نہیں رہا ہے کہ موت آنی بھی ہے، اور اس بات کا ہمیں بھروسہ 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 بھروسہ، سادہ لفظ بھروسہ، یہی اصل ایمان ہے۔ بھروسہ تو کیا پتا کیسا بھروسہ ہے، مطلب اس بات کا بھروسہ ہے کہ کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، پانی نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے، اور وہ بھروسہ محسوس بھی ہوتا ہے اس کام سے، اس کے چرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس بات پر بھروسہ ہے۔ آخرت پر بھروسہ ہے آپ کو کہ بالکل ہے، نظر کہیں سے نہیں، نہ نماز کی پابندی، نہ گناہوں سے بچنے کی پابندی، نہیں آ رہا ہے سمجھ، آ رہا ہے نا؟ چلو اچھی بات۔ تو موت سے کسی کو چارہ نہیں، یعنی مرنا سب کو ہے، اللہ تیاری کی دنیا کی عیش و عشرت رئیس تمہاری بادشاہ۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ہم نے ہر نبی کو الا بلسان قومی، ہر نبی کو اس کی قوم کی بھاشا میں بھیجا، ہر نبی کو جس قوم میں نبی آیا اسی قوم کی بھاشا میں، اس لیے زیادہ تر میری کوشش یہ رہتی ہے کہ وہی لفظ آئے ترجمے میں جو اب کی بھاشا میں بولا جا رہا ہے، اگرچہ اس لفظ اور اس معنی کی وجہ سے ہمیں 10 میں سے 10 نمبر ہمارے کٹ جائے، لیکن ہم سمجھ تو رہے نا کہ مطلب کیا ہو، یہی اصل علم ہے۔ خیر تو عیش و عشرت بولے تو رئیس تمہارے بھاشا میں، بہت جلد چھٹنے والی چیز ہے، کار آمد یعنی کام کی، کام کی، کار آمد یعنی کام کی، کام آنے والی چیز صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ بہت سے جاہل جانتے ہیں، ہوئے ہوئے جاہل جانتے ہیں، جاہل جانتے ہیں، چلو اچھی بات، تو بہت سے جاہل کھو گیا رے، تو اتنے ہی پر کفایت کر جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، مثلا روزہ وہ رکھے جس کے اگر کھانے کو نہ ہو،
روزہ ہو گیا کافر. یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کفریہ جملے جن کے بولنے سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کفریہ جملوں کو آپ پڑھ کے آئے ہیں بہشتی زیور میں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. غور و اہتمام یعنی بہت ہی دھیان. اب تو سمجھدار ہو گئے ہیں کہ دین کی چھوٹی سے یہاں سے ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. کیا سمجھ لینی چاہیے؟ کہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر بولے تو مذاق بھی، مذاق کرنا بھی کفر ہے. جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور نماز کی مذاق والی ریل، دعاؤں کی مذاق والی ریل دیکھا ہے کہ کر کے دکھاؤں کہ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے بڑے ہوشیار لوگ تھے. خیر، تو اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہنسی مذاق کے لیے ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، مگر نہیں، یہ دین کا مذاق ہے، یہ غلط. وہ ایک لنگڑے حافظ صاحب ہے، دیکھا ہو آپ نے تو اس طرح کی ایسی چیزیں دین کا مذاق جس کے ذریعے سے اڑایا جائے تو اس سے تو آدمی کے کفر کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ان کو دیکھنا بھی ہم ان کے مذاق اڑانے میں شامل. چلو نگار پڑھ لو. اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی کبھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے بشرطے کہ اس کا منکر نہ یہ ہو. تو رہ گیا نا. لیکن دین کی کسی ادنا سی ادنا یعنی چھوٹی سے چھوٹی ہے، نینی سے نینی بات کا تمسخر یعنی مذاق کرنا بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز روزہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. نہیں ہے؟ اچھا چھوٹ گیا بیچ میں. چلو صاحب سائڈ بدلتے ہیں، سائڈ بدلتے ہیں. ایکسپریس ہائی وے سے سادہ ہائی وے پہ آ جاتے ہیں. دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں. یہ بات سمجھنے کی قید ہے اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. کہا تھا نا. تو وہاں سے نیچے تک میں کہوں جب تک ہائی لائٹ کرتے چلو، انڈر لائن کرو اس کو کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے. اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اس طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں. جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے. لیکن دین کی کسی ادنا سی ادنا بات کا تمسخر یعنی مذاق اڑانا بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز روزہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جہاں میں صحیح تو پڑھ رہا تھا بھائی، آمکھا تم وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے. اب وہ تھوڑا سا چھوڑی نہیں تھی، یہ ہوتا ہے غلطی سے چھوڑنا. وہ چھوڑا تھا میں نے جان بوجھ کے، ایک مستقل مسئلہ کیا کہتے ہیں وہ مسئلے کی شکل میں نے اس کو بنایا تھا، لیکن وہ آپ کو پسند نہیں آیا. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، یعنی دین کی باتوں میں مذاق کرنا یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر مذاق وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے یعنی گنہگار ہے. حتیٰ کہ فقہا نے مسائل کا علم رکھنے والوں نے تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے، اچھی طریقے سے اس بات کو صاف کیا ہے، کلیئر کیا ہے کہ جو شخص رمضان میں علل اعلان کھلم کھلا باہر گاتک کی ڈکیل پہ بریانی کھائے
اب دیکھ لو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور دکاندار سامنے ادھر وہ سموسے والے پانڈے صاحب اور دیکھو کیسے کھل گئے نام تو آدھا لیا ہے نا پورا نہیں کیا دیکھ 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 ادھر وہ سموسے والے ٹھیک ہے اور ادھر وہ بریانی والے اور تھوڑا سا اور آگے چل جائے تو چاؤمین والے رمضان کا مہینہ ہے مسجد کی دیوار سے جڑ کے کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے رمضان کے مہینے کا مذاق ایک بھائی صاحب تھے بنیا تھا بنیا تو مسلمان نہیں تھا انتقال ہو گیا پڑوسی ان کے مسلمان مولانا صاحب نہیں چاہیے مجھے دے دو کوئی دقت نہیں میرے یہاں بہت گنجائش ہے تو کیا کہہ رہا ہاں ان کا انتقال ہو گیا مسلمان نہیں ہے مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد بندہ جنت میں ہاں آپ کو تعجب ہو رہا ہے نا ایسا کیا بات ہے تم تو گھنٹہ بجاتے سویرے سویرے جنت میں کیسے پہنچے کہ یار وہ موت سے پہلے پہلے کلمہ پڑھ لی اچھا این موت سے پہلے پہلے کیسے ایسا کوئی کون سا کرم کر لیا جو جس کی وجہ سے تجھے کلمہ نصیب ہو گیا کہ وہ ہمارا بچہ ہے ایک بار رمضان کا مہینہ تھا میں کچھ کھانے کے لیے پھل فروٹ لایا تھا بازار سے تو وہ اس کیلے کو لے کے باہر جانے لگا تو میں نے اس سے کہا بیٹا یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے وہ لوگ نہیں کھاتے اگر تجھے کھانا ہے تو اندر بیٹھ کے کھا لے باہر جا کے کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے اس مہینے کی بے ادبی ہے کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہم نہیں کریں گے اس نے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یوں کہا تھا بس یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے مرنے سے پہلے پہلے اب یہ بتائیے کہ جو مسلمان اس مہینے میں چرتے ہیں یہاں کھلے عام کھڑے ہو اور پھر کھا پی کے منہ دھونے مسجد میں آئیں گے پانی پینے مسجد ان کا کیا ہوگا ادب کرنے سے ایمان مل سکتا ہے تو بے ادبی کرنے سے کیا ہوگا وہ ہماری طرح بے غیرت نہیں ہے کہ گھر میں کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو کچھ پڑی نہیں ہے آپ آج کل کے ماں باپ کی طرح اللہ بے غیرت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اشارہ اشارہ تو وہ بڑا قدردان ہے اور بڑا غیرت مند ہے قدردان ایسا ہے کہ اس بنیے کے اس چھوٹے سے کام پر اس کو مسلمان بنا کے اٹھایا اور وہ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو چھوٹی سی بات اب بتائیے کہ جو لوگ اس طریقے سے کھلے عام چرتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے دن بھر اور پھر منہ دھونے پانی پینے مسجد میں آتے ہیں تو ان کے ایمان کا کیا ہو اللہ حفاظت تو کہیں اور مت کر رہے وہ بنیا بھی تو اپنے اپنے گھر میں کھا رہا تھا وہ کون سا مسلمان روزی روٹی کیوں بند ہو جائے گی افطار میں لگانا شام کو لگا افطار بننا ہے رو ورنہ افطار بند جب افطار بند نہیں ہے تو اس کی روزی بھی بند نہیں ہے نہیں روزے دار کے آگے بحالت مجبوری جب روزوں کی چھٹی ہوتی ہے ان دنوں میں روزے دار کے آگے چلنا نہیں چاہیے ایک طرف کونے میں چھپ کے چلنا چاہیے وہ ایک الگ بات وہ ایک پھر الگ ہے ہمیں یہ ہم اپنی طرف سے یہ کریں گے کہ لو سب کو یوں لگے کہ اس کا روزہ ہی ہے اس طریقے سے رہنا ہے اس لیے وہ اپنے بہشتی زیور میں وہ مسئلہ پڑا تھا کہ وہ روزہ رکھا ہے اور ناپاک ہو گئے تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن افطار کھانے پینے کی منع ہے کہ نہیں مت کھاؤ پیو ان بہت جو سب سنگ میں جنہوں نے صبح شہری کی تھی کہ اس کی چھٹی ہو گئی اور ہم پھنسے کے پھنسے رہ گئے اس وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا کہ بھائی نہیں شام اچھا پھر یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ ایسے دنوں میں جب پہلا دن ہوتا ہے نا سمجھ تو رہے نا کس طرح اشارہ ہے تو کہتے ہیں شام کو وہ نمک سے افطار کرو یہ کرو یہ سب فالتو کی بکواس چاہے جیسے کرے کوئی مسئلہ دین کی بات نہیں ہے اور اس کو اس طریقے سے کہنا کہ اس پہلے دن میں نمک سے
پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کرنا یہ کرنا ضروری ہے، یہ تو پھر بدعت ہو گیا، گناہ ہو گیا، چاہے جیسے سمجھ گئے؟ چلو اچھی بات۔ فقہا نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان کلم کھلا بغیر عذر کا کھاوے اس کو قتل کیا جائے۔ السلام علیکم سلام کر لی جائے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المؤمنین کا ہے، یہ بات میں نے پہلے ہی پہلی ابھی اوپر آئی تھی کہ مسلم کنٹریز میں ہوگا، مسلم کنٹریز بھی سارے حرام خور بنے ہوئے، بڑی غصہ آتی ہے مگر کیا کریں، سب سجدے میں، سارے مسلم دیش سجدے میں اپنے باپ، اب میں نہیں بتاتا کون ہے باپ، وہ سب جانتے ہیں، ان منحوسوں کا نام کیوں لیا جائے، تو سارے مسلم دیش کس وجہ سے کرسی کیا، اب یہاں بہت کچھ یاد آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بتاتے ہو مزے آ رہے ہیں، لیکن اگر قتل پر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو، طاقت نہ ہو کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے یعنی مسلمانوں کے امیر کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش یعنی دیکھ لو نیچے آزاد نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، یار یہ غلط ہو رہا ہے، یوں کہے اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ دل سے اس کو برا۔ حق تعالیٰ شانو اپنے متی یعنی فرما بردار بندوں کے طفیل صدقے مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں میں میں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو جنت البقیع میں دفن ہے، یوں کہہ رہے ہیں اپنے بات، جو دفن کا ہے اور ہمارا تمہارا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ تو یہ دعا ضرور کرنا، اے اللہ ایمان والی موت دینا، اور اگر ایمان والی موت ہمارے حصے میں نہیں ہے تو آج ہی اٹھا، تب مرنے سے بڑھیا آج میں اتنے گناہ تو کم ہوں گے، اللہ ایمان والی موت دینا، اور ایمان والی موت نصیب میں نہیں ہے تو نصیب میں کر دے، مگر دینا ایمان۔ وہ دعا پڑھتے ہیں، آپ کو یاد کرائی تھی یا یوں ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ مردوں کا کام ہے، مرد پڑھتے تھے، وہ جنازے کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، یہ دعا ہے جنازے کی نماز کی، جب دعا نماز ہوتی ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، بچہ ہو تو الگ ہے، بچی وہ ہا اور ہی کا از اور نہیں، ہی اور شی کا فرق ہے، بس ہی اور شی کا فرق ہے، بس دعا ہو میں ہو آتا ہے لڑکے میں، لڑکی میں ہاں آتا ہے، جیسے رضی اللہ عنہ لڑکے کے لیے انہو اور لڑکی کے لیے رضی اللہ عنہ، تو ایسے ہی ہو ہا کا فرق ہے، تو باقی یہ جو بڑوں کے لیے دعا سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وجادنا وآمنا وذکرنا وقبرنا وذکرنا وانسانا، یہاں تک ایک سینٹینس، ایک جملہ یہاں تک، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ جب تک زندہ رکھے مسلمان بنا کے رکھنا، یہ دعا ہر نماز میں مانگنی، رمضان کا مہینہ ہے خاص، اور یہ ہم آخری زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ جنگیں، یہ امریکہ اور یہ اسرائیل اور یہ ایران اور وہ یہ جنگیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، اب ہم آخری دور کے بہت آخری دور میں تو ہے ہی، ہمارے نبی آخری اور یہ امت آخری، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی، تو ہم تو ہے ہی لاسٹ میں، لیکن اب یہ لاسٹ میں بھی اینڈ والے، جیسے کہ یہ موبائل ہے، یہاں سے یہاں سے چلتے چلتے گا رہے ہیں گجرات، نہیں گجرات تو ادھر ہے، ادھر سے چلتے چلتے جو جا رہے، ٹھیک، تو یہاں کونے پہ میرا گھر ہے، گھر خیر خیر کیا ہے، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، یہاں یہاں کیا ہے، اب یہاں سے چلتے چلتے یہاں آ گئے، تو ابھی گھر دور ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے چلتے یہ امت یہاں تک آ چکی ہے،
about to انگلش میں اس بات کو رکھنے کے لیے بہت شاندار لفظ ہے about to. یہ کام اب ہونے ہی والا ہے. کوئی گھر میں ایسی پوزیشن کئی بار ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے، بس صاحب وہ آنا رکھ، بس آنے ہی والے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے آپ کے گھر پہ کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ بھائی صاحب نہ آئے، آج بچوں کی روزے دار تھی، وہ آئے نہیں، باجی نہیں آئی کھائی. اور جس سے پوچھ رہے ہیں، جن سے پوچھ رہے ہیں، ان میں سے ایک کو بتایا کہ باجی مسجد تک پہنچ گئی اور اس کا گھر اس گلی میں 5ویں 6 مکان پہ نمبر پہ ہے. اے کلثوم کے گھر، جتنے دور کیوں جائے، کلثوم کے گھر پہ یہ بات بچے روزے دار کرے ہیں. اور گلب شاہ آ رہی ہے. گلب شاہ کی تو شادی ہوئی نا فری میں. ہاں، تو وہ گلب شاہ کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہاں آ گئی یہ جال. اب یہ کیا کہے گی؟ بس آ گئی. تو یہ قیامت یہ ہے. مطلب ہم اتنے قریب ہیں، ہم آخری دور سے. تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. چلو اچھی بات کہ اس کی ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اس سے کم کا تو کوئی ایمان کا درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے. فصل اول میں 10 حدیثیں کافی سمجھتا ہوں، یعنی پہلے فصل میں 10 حدیثیں ہو گئی نا. 10 حدیثیں لا کر بات سمجھائی گئی کہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، نہ رکھنے کا نقصان، اور رکھنے والے کے لیے فائدہ کیا ہے، اور نہ رکھنے والے کے لیے. سمجھتا ہوں ماننے کے والوں کے لیے تو ایک بھی کافی ہے. میں نے تو 10 لکھ دی. چھ جائے کہ دل کا شرطن کا ملا، وہی جو میں نے پہلے ہی بول دیا. چھ جائے کہ میں نے 10 لکھ دی. دل کا اشارتن کامل، یعنی یہ 10 باتیں پوری ہوئی. اور نہ ماننے والے کے لیے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے. حق تعالی شأنہ سب مسلمانوں کو عمل عمل کی توفیق عطا فرمائے. جان چھٹی لاکھوں میں. آمین تو ایسے کہی ہے تم نے جیسے جان چھٹی لاکھوں میں. چلیے، بغیر عذر روزہ چھوڑنے کا وبا، یہی تو ہے آج کی حدیث کا عنوان. ارے بھائی بولو. جی ہاں. نمبر 1 ناقابل تلافی نقصان. نمبر 1 ناقابل بول دو، ناقابل تلافی، تراوی نہیں تلافی. حدیث پاک کے مطابق جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی یا بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا، تمام عمر کے روزے بھی اس کا بدل نہیں چکا سکتے. نہیں، یہ 1 نمبر ہے. نمبر 2 پہ ہے برکت اور فضیلت سے محرومی. نمبر 2 پہ ہے قضا روزہ رکھنے سے فرض ذمے سے اتر جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے، روحانی برکت وغیرہ جو ہے، وہ اور دنوں میں ملتی بولو نہیں. نمبر 3 پہ ہے روزہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک اہم رکن ہے. کون؟ روزہ. اسلام روزہ. اسے چھوڑنا اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، برابر ہے، یا اس لیے روزے کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے. روزہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ایک بنیاد گئی. چائے بنا رہے ہیں اور دودھ ہے نہیں. چلو چائے بنا رہے ہیں، اب تو کچھ لوگ بغیر دودھ کی بھی چائے پی لیتے ہیں. چائے بنا رہے ہیں، چینی نہیں ہے. چلو بغیر، کچھ لوگ کہیں گے بھائی صاحب ہم تو شوگر پیشنٹ ہیں، ہم تو بغیر شوگر کی چائے پی لیتے ہیں، ہم تو پیتے ہیں چائے. تو ہم کہیں گے بغیر پتی کی چائے. روزہ چھوڑنا ایسا ہے جیسے بغیر پتی کی چائے. روزہ چھوڑنا ایسے ہے جیسے بغیر نمک کی چائے بریانی. ہر بار چائے. تو اس حدیث سے تیسرا پوائنٹ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ بہت اہم چیز ہے، اسے کسی حال میں چھوڑنا نہیں. چھوڑنے پر سخت شرعی وعید.
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو آیا کہ ارکان اسلام بشمول روزہ چھوڑنے والے کے بارے میں سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں، جو ابھی آیا تھا 3 باتیں آئی تھی نا، پہنچ گیا دماغ کہ 3 باتیں ہیں روزے کی، اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ، جو ان کو چھوڑے وہ اور اس کا خون حلال ہے، اور اس کا خون حلال کتنی سخت بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے روزہ کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نمبر 5 پہ ہے بلا عذر روزہ نہ رکھنے والا شرعی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے، مصنف کے مطابق یہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے، جو روزہ نہ رکھے وہ فاسق ہے، اور فاسق بننا، فاسقوں جیسے کام کرنا، یہ گمراہی ہے۔ دین کا تمسکر کفر ہے، روزے کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ ابھی کتاب میں آیا تھا، آیت اور زیادہ تفصیل چاہیے تو ویڈیو میں وہ پوز کر کے دیکھ لینا۔ نمبر 8 پہ ہے اللہ کے قہر سے ڈرنا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے، اللہ کے ڈر سے، عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، چاہیے، کیونکہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے اور پکڑ ہوگی، اس لیے ابھی سے ڈرنا شروع کر دو۔ نمبر 8 پہ ہے فقہا نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں بلا عذر علی الاعلان کھاتا پیتا ہے وہ سخت سزا کا مستحق ہے اور ایمان کا خطرہ ہے۔ جو شخص غیر رمضان میں روزے کا مذاق اڑاتا ہے یا کھلے عام کھاتا ہے اس کے ایمان کا جانے کا خطرہ ہے، اس لیے روزے کا مذاق نہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی میں برائی روکنے کی طاقت نہ ہو، کون سی برائی؟ جو لوگ کھلے عام روزہ نہیں رکھتے اور پھر کھلے عام چرتے ہیں، ان کے خلاف بولنا چاہیے۔ بولنے کی طاقت نہیں ہے، پتہ ہے کہ اگر بولا تو ریپٹا ایسا پڑے گا کہ نالی میں گھس جائے، تو پھر دل سے اس چیز کو برا سمجھنا ضروری ہے، اس سے کم درجے کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم برا سمجھ رہے، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو روکو، ہاتھ چلا کے روکو، ہاتھ سے روکو، مطلب کچھ کرو اس کو روکنے کے لیے، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو زبان سے کہو، اس کو زبان سے برا کہو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھو، اور دل سے بھی برا نہیں سمجھتے تو پھر آپ میں ایمان نہیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حدیث کے الفاظ ہے کہ یہ دل سے برا سمجھنا کسی غلط کام کو، یہ ایمان کا آخری اور کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے سامنے کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے اور ہم اس کو نہ تو روک رہے ہیں، نہ زبان سے منع کر رہے ہیں، نہ اس کو دل سے برا سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے روزہ نہ رکھنے والوں کی ناپاک حرکت کو کم سے کم لاسٹ درجہ یہ ہے کہ برا، اس سے اوپر کا سیکنڈ لاسٹ درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو روکے، سمجھائیں وغیرہ، اور فرسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے روک لے، اس کو روکے کچھ بھی کر کے۔ نمبر 10، مصنف نے آخر میں اس بات پر زور دیا ہے، مصنف کسے کہتے ہیں؟ ہوئے ہوئے، کیا بات، کہ انسان کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے نیک اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ ماننے والے کے لیے ایک نصیحت بھی کافی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ توفیق منظور ہے، صحیح دوسرے جو بھی۔ اب آپ نے 10 حدیثیں پڑھ لی فضائل رمضان کی، فضائل رمضان کے پہلے فصل میں 10 حدیث، اب ان 10 حدیثوں سے ہمیں کیا سبق ملا روزہ رکھنا چاہیے، وہ ہم بتائیں گے، وہ ہم بتائیں گے۔ یہاں آ جاؤ، یہاں۔ نمبر 1، پورے چیپٹر کا خلاصہ ہو رہا ہے، روز تو سبق کا خلاصہ ہوتا تھا، پورے چیپٹر کا خلاصہ، پورے چیپٹر کے پہلے ادھیائے کا ہو رہا ہے، پہلے حصے کا ہو رہا ہے، چیپٹر تو ابھی باقی ہے، چیپٹر تو پورا فضائل رمضان ہے۔ فضائل رمضان میں فصل اول میں 10 حدیثیں آئی، ان 10 حدیثوں کا خلاصہ ہو رہا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے شب قدر اور اجر کا 2 گنا ہونا، ثواب ڈبل ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے۔
رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس کی ایک رات شب قدر کی رات ہے، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ ایک بات یہ ہمیں سمجھ میں آئی، اس لیے رمضان میں خاص طور سے روزانہ تھوڑی سی عبادت کم سے کم، کیا پتا وہ رات شب قدر کا پتہ نہیں ہے، ابھی آ رہا ہے، کل پرسوں سے شروع ہو رہا ہے شاید، تو شب قدر کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے۔ پورے رمضان چلتی ہے، کبھی بھی آ سکتی، بلکہ پورے سال چلتی ہے۔ ہاں آگے آئے گا جب پتہ چلے گا۔ پورے سال میں کوئی سی رات شب قدر کی ہو سکتی ہے، اس لیے پابندی سے دن میں گناہ کرنے چاہیے، اس لیے رات کو روزانہ تھوڑی سی عبادت کر لینی چاہیے، کم سے کم۔ عشاء اور فجر تو پابندی سے پڑھ لینی چاہیے، عشاء فجر پابندی سے پڑھی تو پوری رات عبادت کا ثواب ہے۔ عشاء پڑھی، سو گئے، پھر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں صبح اٹھ کے، پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا آسان ہے، کہنا تو آسان ہے، کرنا بھی آسان ہے اگر الارم یہاں لگ جائے۔ موبائل میں الارم لگا رکھیں 3:30 کا، 3:35 کا، 3:45 کا، 3:55 کا، صاحب اتنے سارے ایک سے نہیں اٹھیں گے تو دوسرے سے اٹھ جائیں گے، دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے اٹھ جائیں گے، کہیں جانا ہے، صبح 4 بجے بس ہے، 2 بجے الارم سے پہلے، الارم تو 3 بجے کا لگا ہے، پھر 2 بجے کی جگ رہے ہیں الارم سے پہلے، کیوں؟ کیا ہوا کہ وہ الارم یہاں لگا تھا، الارم یہاں ہو مطلب فکر ہو، دھن ہو اس کی، تو آدمی کر لیتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70۔ یہ مہینہ صبر غمخاری، ہاں 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 بے شمار مہینہ صبر اور غمخاری کا ہے، جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانا گناہوں کی معافی اور آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کرانا کا اصول ہو گیا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ، اور افطار کے وقت تک دریا کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت، صرف دعا نہ بولے۔ رمضان میں سرکش شیاطین کہ وہ برائیوں کی طرف نہ لے جا سکے ہم سب۔ آخری رات میں تمام روزے داروں کو بخشش کر دی جاتی، عام اعلان ہوتا ہے، جاؤ سب کو معاف کر دی، مگر کن کے لیے؟ من صام و قام، اس کے لیے من صام و قام، جس نے روزہ رکھا، روزہ ہو، روزہ رات کی تراویح، تو پھر اللہ اس کے لیے اعلان کرتے ہیں، فرشتے پھر اس ثواب کو جب دیکھتے ہیں نا تو آنکھیں کوئی کاش کہ ہم بھی انسان ہوتے اور یہ ہمیں یہ ثواب۔ تو اس رات کے بارے میں آپ نے پڑھ کے آئے حدیث میں کہ جب اس رات کے بارے میں، آخری رمضان کے آخری رات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو صحابہ کو تعجب، ان کی بھی آنکھیں پھٹ گئی، کیا بات ہے، ارے واہ! تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کیا بات ہے، مزہ آ گئی کہ بھائی صاحب مزہ آنے چاہیے، یار رسول اللہ بتائیے یہی تو شب قدر نہیں ہے؟ ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہی کہ شب قدر الگ رات ہے، یہ الگ رات، شب قدر الگ رات ہے، یہ مزدور کی مزدوری دینے کا۔ نمبر 3، نمبر 4 تم 2 میں رکھیں، میرے پاس حدیث نمبر 3 اور 4 کا خلاصہ آ گیا، میرے سامنے یہ حدیث نمبر 3 والی سلائیڈ کھول کے بیٹھا ہوں، مطلب جو حدیث نمبر 3 پڑھ کے آئے نا اس کا خلاصہ اب وہ شخص نہایت بد نصیب اور ہلاک ہونے کے قابل ہے جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے اور پھر بھی عبادت توبہ کے ذریعے اپنی، یاد ہے ماشاءاللہ، والد، اور دوسرا آدمی والدین کی بڑھاپے میں خدمت نہ کر کے جنت سے محروم رہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ بھیجنا بھی ہلاکت اور محرومی کا
اس لیے رمضان کی قدر کرنی چاہیے، والدین کی سیوا نہیں کرنی چاہیے، اچھا کرنی چاہیے. زبان ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود شریف جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے. اچھا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، ایسا مت کرنا. نام آتا ہے تو کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا. جھومو بھی گھومو بھی، جھومو مگر گھومو نہیں، جھومو مگر. حدیث نمبر 4 کا خلاصہ. رمضان کی آمد پر حق تعالیٰ شانو اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور بندوں کی نیکیوں پر فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں. فخر، او ہو دیکھو دیکھو، ان کی تو تم برائی کر رہے تھے، دیکھ لو یہ کیسے صبح سے شام ہو گئی، یہ سامنے سیب رکھے ہیں، یہ سامنے انار دانے رکھے ہیں، یہ سامنے سموسے رکھے ہیں، یہ پکوڑے رکھے ہیں، یہ پاپڑ رکھے ہیں، یہ پانی رکھا ہے، یہ جوس رکھا ہے، یہ الگ الگ طرح کی، اور یہ وہ سوئیاں رکھی ہے، چھتری سوئیاں جو گھروں میں بناتے ہیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں رکھی ہے، مگر یہ نہیں کھا رہا ہے. دیکھو فرشتوں، دیکھو دیکھو، یہ ہے وہ انسان جس کی تم نے کل برائی کی تھی. اب دیکھو اس نے یہ صبح سے اب تک یہ بھوکا رہا ہے، میں نے اس کو اب ایک موقع دیا ہے، اب یہ اگر دعا کرے گا تو میں قبول کروں. لیکن ہمیں چرنے سے فرصت نہیں ہوتی. پھر وہ فرشتے بھی سوچتے ہوں گے یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ بنانے والا ان کا انہیں چانس دے رہا ہے، مانگ لو جو مانگنا اور انہیں چرنے سے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھانا ضروری ہے، کیونکہ اس بابرکت وقت میں بھی رحمت سے محروم رہ جانے والا حقیقی طور پر بدبخت ہے. یعنی رمضان کے مہینے میں نیک کام کر کے اللہ کو دکھانا چاہیے. نماز پڑھ کے دیکھ لیا نا، پڑھ لی. دیکھیے اللہ سے ایک رابطہ، ایک کنیکشن، ایک تعلق، وہ ہے مالک اور بندے کا. نماز پڑھ لی، سب پڑھ لی. ایک نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لے ہی، میں نے پتہ ہے نا، یہ جذبہ، یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ سے محبت والا رشتہ ہے ایک بندے کا، اور یہ وہی کرے گا نا جس سے اللہ سے محبت ہو. پڑھ لیں وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے اپنی لٹھیا لے کے، ایک بندہ میرے جیسا گنہگار ایک طرف کونے میں بیٹھا ہوا اللہ سے بتیا رہا. اللہ تو میرے پاس ہوتا، تیری کنگھی کرتا، تجھے نہلاتا، خوشبو والے روئی کر کے تیرے کانوں میں رکھتا، ماتھے کی مالش کرتا، ہاتھ پیر دباتا، تجھے کھلاتا وغیرہ وغیرہ. میں تیری گدڑی سیتا وغیرہ وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو سنا، یہ کیا کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ٹھٹک گئے، اٹھایا لاٹھی، پکڑا گیا یہاں سے، ایسے بات کرتے ہیں اللہ سے. وہ ڈر گیا کہ نبی نے روکا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے. وہ بندہ وہاں سے بھاگا اور پھر وہ رونا دھونا، اللہ غلطی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام ابھی 2-4 قدم ہی آگے بڑھے تھے اور وہ فون آ گیا، فون آیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے. جاؤ اس سے کہو کہ جو کر رہا تھا کرتا رہا، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، جو بات کر رہا تھا وہ ہمیں. تو اس بات پر یہ بات یاد آئے گی کہ رمضان کے مہینے میں اور غیر رمضان میں بھی نیک اعمال کر کے خوشی ہوئی. جیسے کہ کوئی فلم دیکھ لیں تو کتنا سکون ملتا ہے. اور اگر وہ مووی ہم نے اگر سب سے پہلے دیکھ لی ہے تو آئے ہائے، پھر تو ساتوں آسمان سے اوپر پیر ہوتے ہیں کہ یار پورے محلے میں کسی نے نہ دی کہ ہم نے دیکھی، اور لوگوں کو بڑے فخر سے بتاتے پھر رہے ہو، پتہ ہے وہ فلم ہم نے دیکھ لی ہے. دیکھ لی کیا، وہ دیکھ لی. تو اس کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ پر ایک فخر ہوتا ہے. تو ایسے ہی نیک اعمال کرنے کے بعد فخر ہونا چاہیے، اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے، اور اللہ سے بھی. اللہ خیر. حدیث نمبر 5 کا خلاصہ 2 باتوں میں. رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار جہنمی قیدیوں کی آزادی نصیب ہوتی ہے.
ہے، اس لیے رمضان میں جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں کم از کم ایک دعا ایسی قبول ہوتی ہے جو آر اور پار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی کوئی خاص ضرورت ہو جسے ہر دم مانگتے۔ نمبر 6 حدیث کا خلاصہ ہے، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد قبول کی جاتی ہے، اس لیے یہ وقت اللہ سے مانگنے اور اپنی ضروریات پیش کرنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے کھانے پر کم، دعا پہ زیادہ دھیان دینے کی اتنا تو نہیں کر پاؤ گے، اگر تھوڑا سا دھیان دعا پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کا وعدہ فرماتا ہے اور اس کی پکار کو بادلوں سے اوپر اٹھا کر قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ آپ بھی میری طرح آپ کے سامنے بھی سلائڈ کھلے ہوئے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، مطلب استاد شاگرد کے الفاظ بھی ایک جیسے ہو رہے ہیں، ہے یہ کیا بات۔ نمبر 7 حدیث کا خلاصہ ہے کہ شہری کھانا ایک بابرکت عمل ہے۔ رہ گئی نہیں عزت؟ شہری کھانا ایک بابرکت عمل ہے جو اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے خاص ہے تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے شہری کھانے والوں پر شہری کھانے سے روزہ رکھنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل مسلمانوں کے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ شہری نہیں کھاتے اور ہم وہ لوگ یعنی یہودی عیسائی انہوں نے تو دنیا کو خیر حدیث بات ادھر ادھر چلی جائے گی، اتنے ذہن میں آتے ہیں بھوچال سے میں پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ دیکھ لو پھر وہی بات۔ حدیث نمبر 8 کا خلاصہ 2 باتوں میں، وہ روزہ جس کا حاصل صرف بھوک ہے، وہ روزہ جس کا مطلب پورے دن بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ اور حاصل بہت سے شب بیدار یہ پڑھ رہی تھی نا شب بیدار یعنی رات جگے کرنے والے، رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جنہیں محض بیداری کی تکلیف کے علاوہ کچھ یہ محرومی اس صورت میں ہے جب انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غیبت، حرام، حلال وغیرہ گناہوں سے نہ بچے۔ روزے کا حاصل صرف بھوک اس وقت ہے جب انسان روزہ رکھنے کے بعد صرف بھوکا ہی رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، تب پھر اس روزے کا مطلب ہوتا ہے صرف بھوکا رہنا۔ حدیث نمبر 9 کے خلاصے میں 2 باتیں ہیں، روزہ ایک مضبوط ڈھال ہے، روزہ ایک مضبوط ڈھال ہے، روزہ بندے کے لیے شیطان کے حملوں، جہنم کی آگ سے بچنے کی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ڈھال۔ روزے کی یہ ڈھال اس وقت تک کام آتی ہے جب تک بندہ اسے گناہ سے پھاڑ دے، جیسے کہ جھوٹ، غیبت، بد کلامی وغیرہ سے ڈھال کو نہ پھاڑ دے، تب تک روزہ ہماری ان 3 چیزوں سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اور شیطان سے بچا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 10 بلا عذر روزہ چھوڑنے کا ناقابل تلافی نقصان۔ ناقابل تلافی اس جملے کا مطلب ہے میں وہ انگریزی ڈھونڈ رہا ہوں، اردو تو بہت ہے میرے دماغ میں، آپ کی بھاشا میں خیر ناقابل تلافی یعنی ایسا جس کی بھرپائی نہ ہو، ایسا جس کی سمجھ رہے ہیں نا؟ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی یا بیماری کے چھوڑ دیا، تمام عمر کے روزے بھی اس کے ایک روزے کی برکت اور فضیلت کا بدل نہیں۔ ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا کسی نے بغیر کسی عذر کے تو اس کا بدلہ پورے زندگی کے روزے عطا نہیں کرتا۔ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور دین کے احکام کا مذاق اڑانا انسان کو کفر و فسق کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو گیا ہے تو اس سے توبہ لازم ہے، توبہ لازم ہے، ہو ہی جاتا ہے، نادانی میں ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے توبہ استغفار بھی رمضان میں کہا گیا ہے نا، 4 چیزوں کی کثرت، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کی طلب۔ یہ استغفار جو ہے یہ توبہ ہی ہے،
استغفراللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ تو وہی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ فقط والسلام معل 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 احترام، معل احترام، معل احترام، فقط والسلام معل۔ چلو گھر کو نہیں کرو یا کو سوا